بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، رموز مملکت خویش خسرواں داند، مجھے یہ تو علم نہیں کہ دیکھیے مرغا کس وقت اذان دینے لگ گیا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے نا، مصیبت انسانوں اور جانوروں کا یہی فرق ہے، یہ وقت کی تمیز نہیں کرتے، اور جو بندہ اپنی ٹائمنگ سے ہٹ جائے اس کا انجام پھر مرغوں والا ہی ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ عمران خان نے جو آج تقریر میں نے پوری سنی ہے، تقریر کی ہے، وہ کتنی غلط ہے اور کتنی صحیح، لیکن میں ایک بات تو بہت تیقن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان نے پوری قوم کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ اس کا مقابلہ چوروں اور کرپٹ لوگوں سے ہے، اور وہ جتنی بھی سیاست کر رہے ہیں، جو بھی بیان بازی کر رہے ہیں، جو بھی اچھل کود کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف این آر او لینے کے لیے اور اپنی کرپشن کو بچانے یا چھپانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بہت متعصب بھی ہو تو جواب میں یہ کہے گا کہ عمران خان چور، اس کی بہن چور، اس کا باپ چور، اس کا چاچا چور، اس کا ماما چور، اس کا دادا چور۔ غصے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو زبان آج یہ میڈم مریم نے بولی ہے، یہ زیب دیتی ہے اس میں، مطلب خواتین کو، باعزت گھرانوں کی خواتین کو، جو اس نے ورڈنگ ملک کے وزیر اعظم کے لیے، بہرحال وزیر اعظم تو ایک منصب ہے ہی نا، اور مطلب پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ وزیر اعظم ہے۔ جو نواز شریف تھے تو ان کے متعلق جو اس طرح کی زبان بولی جاتی تھی، ہم تو اس کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ اگر آپ کی اخلاقیات، یہی تو عمران خان رویا اس سارا دن، کہتا ہے کہ یار جب ہماری اخلاقیات ہی نہیں ہیں تو ہماری سیاست کیا ہے۔ ناظرین کرام، کیا وقت آ نہیں گیا کہ ہم ذرا اپنی سوچ کا انداز بدل لیں؟ اگر 16 بندوں نے عمران خان سے بغاوت کی تھی تو آج وہ کر دیتے۔ آج تو اس نے 178 ووٹ مین 2 ووٹ پہلے سے زیادہ حاصل کر لیے، اور اب 6 مہینے تک یہ جتنے مرضی اچھلتے کودتے رہے، پاکستان آئین کے مطابق کچھ نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے ایک بڑا اچھا سوال کیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ فیئر الیکشن تھا بقول اس کے ہمارے جو ہمارا کمیشن ہے، انتخابی کمیشن کے، تو پھر الیکشن کمیشن کے، تو پھر غیر فیئر الیکشن ان کے نزدیک کس طرح کا ہوگا؟ یعنی صاف ظاہر ہے کہ ایک بندے نے اعلان کر کے پیسے لگائے، ان کی ویڈیوز پکڑی گئیں، اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جناب ہمارا حق تھا، یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم ایسے کرتے، اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے الیکشن فیئر کرائے ہیں، بالکل کلین کرائے ہیں، آئین کے مطابق کرائے ہیں۔ مجھے ایک بات نہیں آج تک سمجھ آئی، یہ آئین کیا چیز ہے؟ یہ تو انہوں نے موم کی ناک بنا کے رکھ دی، جس کا دل چاہے جدھر مروڑ کے لے جائے۔ 18 ترمیمیں ہو چکی ہیں اب تک آئین میں، جو بھٹو نے آئین ہمیں دیا تھا، اور ہر ترمیم انہوں نے ملک کے مفاد میں کی ہے، اور ہر اگلی ترمیم میں اپنے لیے زیادہ رعایتیں حاصل کی ہیں۔ آخری جو ترمیم ہے، یہ تو مستقل پاکستان کو توڑنے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ یہ جو 18ویں ترمیم ہے، اس میں تو اتنی صوبائی آزادی ہے کہ مرکز گریز قوتیں جو ہیں، آپ دیکھ لیں جیسے 18ویں ترمیم ہوئی ہے، جتنے یہ کونوں خدروں میں چھپے ہوئے تھے یہ چوہے، قوم پرست چوہے جو ہیں، کس طرح چھلانگیں مارتے باہر آئے ہیں اور ہم ناچتے پھر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کا نظام کون چلا رہا ہے، مجھے اس بات کا بھی نہیں پتا کہ ہمارا نظام چل بھی رہا ہے کہ کسی جگہ رکا ہوا ہے مستقل۔ لیکن ایک بات ہے، آج عمران خان کی تقریر سے مجھے اندازہ ہوا، جتنا میں یعنی طارق اسماعیل ساگر مجبور ہے، اتنا ہی عمران خان مجبور ہے۔ اور معاف کیجئے، پھر اس کی وزارت عظمیٰ کیا ہے؟ پھر اس کی
اس کا یہ سارا تماشا، یہ جو اس کی 16 سال کی 14 سال کی محنت ہے، اس کی بھاگ دوڑ ہے، اس کے دعوے ہیں، اس کی کامیابیاں ہیں، اس کی کامرانیاں، یہ کیا معنی رکھتی ہیں؟ اگر وہ بھی اتنا ہی بے بس ہے جتنا میں اس بات پہ بے بسی کا اظہار متعدد مرتبہ کر چکا ہوں کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے نا وہ بانس کے درخت کی طرح بڑھ رہی ہے۔ عمران خان نے بھی کیا ہے۔ میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو تنخواہ ہے اس میں غریب آدمی کا اس کا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا، وہ بچوں کا ڈھنگ سے پیٹ بھی نہیں بھر سکتا، عمران خان نے بھی کہا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ کر نہیں سکتے، ابھی کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو پاکستان پروگرام یارا پاکستان کو بھوکا نہ سوئے۔ حضور والا حضور والا حضور والا خدا کے لیے اتنے آپ نے دھکے کھا لیے، اتنے آپ پریشان ہو گئے، لیکن آپ نے ابھی تک یہ معمولی نکتہ نہیں سمجھا؟ بھائی کسی کو 10 سال تک مفت کھانا کھلانے سے یہ بہتر ہے کہ اسے آپ ایک ہفتے میں خود کما کے کھانے کا پربند کر دیں، بندوبست کر دیں، طریقہ بتا دیں۔ وہ کیا چائنا کی مثال ہے کہ کسی کو 5 مچھلیاں دینے سے بہتر آپ اسے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیں۔ یہی تو رنڈی رونا ہے۔ آپ دے دیں گے انہیں، گرمی سردیوں میں آپ نے رہائش دے دی، رضائیاں دے دی، کمبل دے دیے، کھانا دے دیا، کیا انسان کی ضرورت یہاں تک ہی محدود ہے؟ اگر ہماری اتنی گھٹیا سوچ ہے تو پھر تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں۔ نہیں سر، اس طرح نہیں چلے گا۔ آپ کو روزگار دینا پڑے گا۔ آپ یہ جو راوی ریور آپ نے آج اعلان کیا ہے، پھر اس کا چلانے کا جو آپ نے کہا تھا میں اتنے مکانات، اتنے لاکھ مکانات بناؤں گا، جو آپ نے کہا تھا کہ میں یہ جو تفریح گاہیں نہیں وہ قائم کروں گا، ان میں اس کے پیسے لگتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سرمایہ دار موجود، آپ ملک ریاض جیسے بندے سے کہیں کہ یہ جو اس کا ٹھیکہ میں تمہیں دیتا ہوں وہ، لیکن اس کے جواب میں تم نے مجھے 2 لاکھ نوکریاں دینی ہیں، 2 لاکھ نوکریاں دینی ہیں، دے دے گا وہ، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اس کو پتا ہوگا کہ میں نے یہاں 1000 لگا کے 10,000 کمانا ہے تو وہ 2 لاکھ نوکریاں تو دے دے گا نا مستقل، اور یہ بانڈ بھی بھروا لیں، یہ مستقل نوکریاں بھائی خود کرے گا وہ۔ کتنے درجنوں سرمایہ کار ہیں جو یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، آپ نے کسی کو دعوت دی؟ اس کی وجہ یہ ہے جو بیوروکریسی آپ کے ساتھ ہے وہ ایسا ہونے نہیں دے گی۔ اگر انہوں نے دوسروں کو پرائیویٹ فنانسر کو موقع دے دیا تھا، ان کا جو خرما جو لگا ہوا ہے وہاں پہ وہ کیسے ختم ہوگا؟ وہ کون کھائے گا؟ خان صاحب، معاملات بہت مشکل بھی ہیں اور بہت آسان بھی ہیں۔ آپ تو پڑھے لکھے بندے ہیں، آپ ماؤ کی تحریک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ انقلابی تحریک کے دنیا میں جتنی کیوں نہیں، انہوں نے کس طرح زمین پر گری ہوئی قوم کو کس طرح اٹھایا تھا؟ آج چین نے ختم یہ اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنے پوری ملک میں یعنی قریباً 1.5 ارب کی آبادی تو ہوگی ان کی، 1.25 ارب تو پکی بات ہے، 1.25 ارب کی آبادی کو، 1.5 ارب کی آبادی کو، پوری آبادی کو ان نے غربت ختم کر دی ہے یہاں، یعنی جو مروجہ معیشت کی زبان میں جسے غریب کہتے ہیں، اس نام کی کوئی چیز اس وقت چین میں موجود نہیں ہے۔ اس تجربے سے آپ فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ شیخ رشید کی بات کو پلیز غور سے سنیں۔ جب تک آپ ان نوجوانوں کو نوکریاں نہیں دیں گے بات نہیں بنے گی۔ یہ آپ مجھے چاہے میں بھوکا بندہ ہوں، مر رہا ہوں 1 ہفتے سے بھوک سے، 1 ہفتے بعد آپ مجھے متنجن مرغ پلاؤ جو مرضی بنا کے کھلا دیں،
اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کتنے دن میں کھا لوں؟ کتنے دن آپ کھلا لیں گے؟ 2 دن کھلا لیں گے، 3 دن کھلا لیں گے، پھر آپ کے پاس بھی پیسے ختم ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ جو آپ کے مشاور ہیں نا اس ضمن میں، وہ یا تو وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور ان کو ایک ان پڑھ اور غریب معاشرے کی تکالیف کا علم ہی نہیں ہے، یا پھر وہ جان بوجھ کے کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی انڈسٹریاں، اس طرح کے کاروبار یہاں کروا رہے ہیں جن سے مطلب غربت بڑھ رہی ہے۔ خان صاحب، آپ نے بہت سی تقریر کی، ہم آپ کی ہر بات اتفاق کرتے ہیں۔ پاکستان کا ہر شہری خاص کا تعلق نون لیگ سے ہے، چاہے پیپل پارٹی سے ہے، پیپل پارٹی سے تو بغیر خاص یہ بات جانتا ہے کہ یہ سب کرپشن ہے، یہ اپنا پیسہ بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں مولانا کا بیان، ان کا غصہ، ان کا کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی جو باتیں وہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو اب آؤٹ پٹ دینی پڑے گی۔ یا تو آپ اسمبلیاں توڑ دیں، نیا الیکشن لڑ کے زیادہ اکثریت سے سامنے آئیں اور اپنی مرضی کی پالیسیاں لاگو کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں آپ کو اس کا، آپ کی ہر بات کا جو ہے نا سر رسپانس وہ یہ ہے کہ غربت کم ہو، مہنگائی کم ہو، لوگوں کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، نہ انہوں نے اکنامکس پڑھنی ہے، نہ انہوں نے، ان کو کوئی مطلب تبلیغ کی ضرورت ہے۔ یہ کام آپ تبلیغی جماعت والوں تک ہی رہنے دیں، علماء کرام تک ہی رہنے دیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، اور آپ نے بڑی ہمت سے ملک میں بیانیہ اسٹیبلش کی ہے کہ 20 سال سے یہ لوگ پاکستان کا بیڑا گرک کر رہے تھے، انہوں نے پاکستان کو اتنا تباہ کر دیا تھا کہ آپ بڑی مشکل سے آپ نے اس کو کھڑا کیا اٹھا کے، بڑی اچھی بات ہے۔ برائے مہربانی اب آپ بجائے انقلابی اور 1000 سالہ منصوبوں کے ہفتوں والے منصوبے بنائیں، اور وہ صرف یہ ہوں کہ بچوں کو نوکریاں کیسے ملیں، مہنگائی میں کمی کیسے ہو، اور تنخواہوں میں اضافہ اگر ممکن ہے تو ہو، اور جتنا یہ فالتو فنڈ ہے اس کو نکال دیں پی آئی اے سے بھی اور اسٹیل مل سے بھی، جہاں جہاں انہوں نے جو سیاسی بڑی بے رحمی سے ان کو نکال دیں۔ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنے۔ آپ کا شکریہ۔